معزز سامعین، حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ابھی ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا 11واں یعنی سیکنڈ لاسٹ مہینہ ہے، جس کی آج 26 تاریخ ہے۔ 4 دنوں کے بعد یہ مہینہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کا معنی حج والا مہینہ۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج جیسے اہم فریضہ کو انجام دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آنے والے مہینے ذی الحجہ، جس کے شروع کے 10 دن نہایت ہی اہمیت اور فضیلت والے دن ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میرا ٹاپک بھی یہی ہے، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کام۔ حاضرین، ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ پیدر پہ 3 مہینے ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ بھی حرمت والے مہینے میں آتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بھی حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ، جو اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے، وہ بھی حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیچ میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ آتا ہے، جو حرمت والے مہینے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر اس حدیث کے راوی ہیں، کہ شہرن عید لا ينقصان رمضان و ذی الحجہ، کہ رمضان اور ذی الحجہ 2 ایسے مہینے ہیں جو عید والے مہینے ہیں۔ اس حدیث کے مفہوم میں اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ 2 مہینے جو ہوں یہ عید والے مہینے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دن عید کے نام پر دیا ہے، 2 تہوار دیا ہے، 2 فیسٹیولز دیے ہیں۔ وہ 2 فیسٹیول یہی ہے، ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد منایا جاتا ہے، ایک عید الاضحیٰ جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ لہٰذا اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ دونوں عید کے مہینے ہیں، اور ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اگر اس کے پاس شب قدر ہے، اگر اس کے پاس روزہ ہے، اگر اس کے پاس تراویح ہے، اگر اس کے پاس نزول قرآن مجید ہوا ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کے پاس فضیلت ہے، تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو چند دنوں کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر حج جیسے اہم فریضہ کو رکھا ہے۔ عمرہ اس مہینے میں کی جاتی ہے، اس کے اندر تلبیہ پکارا جاتا ہے، اس کے اندر قربانی کی جاتی ہے، اس کے اندر ایام عشر جو 10 دن فضیلت والے دن ہے، وہ دن اس میں ملتا ہے۔ اسی لیے امام اسحاق ابن راہوی کہتے ہیں کہ رمضان اگر اپنے آپ میں فضیلت کے حامل ہے، تو یہ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سال کے اندر دنوں میں یا راتوں میں کچھ دن کو چن لیتا ہے، کچھ دنوں کو خاص کر لیتا ہے،
اور ان خاص دنوں میں، ان خاص راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دے کر کے، وہ راتیں ہمیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے زیادہ سے زیادہ عمل کر کے، زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اپنے مقام و مرتبہ کو اونچا کر لے، اپنے مقام و مرتبہ کو بلند کر لے۔ انہی مقام اور انہی گھڑیوں میں سے، انہی مبارک ایام میں سے آنے والے مہینے کے شروع کے 10 دن ہے، جسے ہم ایام عشر کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آخری پارے میں سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور جمہور مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ولیال عشر 10 راتوں کی قسم کھایا ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے شروع کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر بیان فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کے بندو اللہ کا ذکر مقرر وقت میں، مقرر دنوں میں کیا کرو۔ یہاں جو ایام معلومات ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایام معلومات مقررہ دن سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 روز ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن اتنے مقدس اور اتنے پاکیزہ اور اتنی عظمت اور اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین کا کسی چیز کا قسم کھا لینا، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے افضل ہونے کی شہادت دی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، چاہے سال کے 365 دن ہیں، لیکن سب سے زیادہ افضل دن اگر کوئی ہے تو یہ آنے والے 10 دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کی سب سے افضل دن، دنیا کے سب سے پاکیزہ عظمت اور اہمیت والے دن اگر کوئی ہے تو ایام العشر، عشرہ ذی الحجہ کے 10 روز ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی گواہی دیتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث میں معلوم ہوا کہ سال میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں، ان سب دنوں سے بڑھ کر کے اگر کوئی دن ہے ہمارے پاس تو یہ آنے والے شروع 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر اتنی فضیلت کیوں رکھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ افضل دن یہ 10 دن ہیں؟ میرے بھائیوں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اسلام کے جو بنیادی عبادتیں ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، یہ ساری بنیادی عبادتیں ہیں اسلام کی، جن کو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ نماز سال کے 12 مہینے پڑھتے ہیں، روزہ رمضان میں رکھتے ہیں، دیگر رمضان میں بھی رکھتے ہیں، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات رمضان میں بھی کرتے ہیں، دیگر سال کے 12 مہینے میں کرتے ہیں۔ لیکن حج جیسے اہم فریضہ کو اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر رکھا ہے۔ آپ سال کے 365 دن مکے میں رہے، سال کے 365 دن مینا اور عرفات کے میدان میں گزارے، آپ کا حج کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر جا کر کے اپنی حج مکمل نہیں کر لیتے، جب تک آپ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں قیام نہیں کرتے، تب تک آپ کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی جو آنے والے دن ہیں، ان 10 دنوں کی اللہ کے رب العالمین نے قسم کھایا ہے، اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ بھی 10 دنوں کا ہوتا ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور پھر یہ 10 دن ذی الحجہ کا 10 دن، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر رمضان والے دن زیادہ فضیلت کے حامل ہے یا پھر یہ جو ذی الحجہ کے دن 10 دن آنے والے ہیں اس کی زیادہ فضیلت ہے؟
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ امام صاحب یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ ایام یعنی شب قدر کی جو 5 راتیں ہوتی ہیں، یعنی رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، پھر آپ نے کہا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کی سب سے افضل دن یہ 10 دن ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہے، تو کس کی زیادہ فضیلت ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، سنو، دن کے اعتبار سے یعنی کہ صبح سے لے کر کے شام تک جو دن ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے آنے والے مہینے ذی الحجہ، جس کے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک رمضان سے بھی زیادہ فضیلت ہے، رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت کے حامل یہ 10 دن ہے، دن کے اعتبار سے اور رات کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے یعنی شب قدر کی جو رات ہوتی ہے یا رمضان کے آخری 10 راتیں جو ہوتی ہیں وہ رات کے اعتبار سے ذی الحجہ سے زیادہ افضل ہے۔ خلاصہ ہے، دن کے اعتبار سے صبح سے لے کر کے فجر کے وقت سے لے کر کے شام تک، مغرب تک یہ افضل ہے رمضان کے حساب سے، رمضان سے زیادہ افضل یہ 10 دن ہے ذی الحجہ کے، لیکن رات زیادہ افضل ہے رمضان کی، اس لیے کہ اس میں شب قدر ہوتی ہے اور ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیا گیا عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ ان دنوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہے وہ اتنا عظیم کبھی نہیں ہے جتنا کہ عام دنوں میں کیا جائے۔ مثلا آپ ان دنوں میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ افضل ہے کہ آپ سال کے 365 دن میں کریں۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑے، صحابہ کرام نے پوچھا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ ان دنوں میں عبادت کی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ، کہ ہاں اللہ کے راستے سے زیادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ تم ان دنوں میں عبادت کرو۔ ہاں، صرف اس آدمی کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، لیکن نہ تو اپنا مال واپس لا سکے نہ اپنی جان واپس لا سکے، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو وہ شہید زیادہ بڑھ کر کے ہے ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ۔ لیکن اگر کوئی شہید نہیں ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا گزار کے پھر واپس آ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر، ذی الحجہ کے ان شروع 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، یہ جہاد سے بڑھ کر کے زیادہ فضیلت والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ملتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، چونکہ میرا پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان بقرعید میں گزارنا ہوگا، معلوم نہیں یہاں کا کیا ماحول ہے، لیکن اکثر جگہ میں رمضان جو عبادت ہم نے کر لی ہے پھر تصور نہیں آتا، ان 10 دنوں کا ہم بری طریقے سے استعمال کرتے ہیں، خوشیوں میں گزار دیتے ہیں، عبادات سے غافل ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم نے رمضان گزارا، ابھی 2 مہینے تو ہوئے ہیں، پھر کیا عبادت کرنی۔ لہٰذا ان 10 دنوں کی ہم فضیلت کو نہ تو سنتے ہیں، اگر سن بھی لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی فضیلت کو سمجھو۔ جہاد کا تصور آج کے دور میں ختم ہے، ہم جہاد نہیں کر سکتے، جہاد کا تصور ختم ہے، لیکن جہاد سے بڑھ کر کے بھی اگر ثواب کمانا چاہتے ہو تو ان 10 دنوں میں نمازیں پڑھو، اس 10 دنوں میں روزے رکھو، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ جہاد سے بڑھ کر کے بھی ثواب دے گا۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت سویا، بہت ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی، لیکن اب غفلت والی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت نصیب کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ سوموار پیر کے روز ہمیں جو ملنے والا ہے، عشرہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو نصیب کرے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن عرفہ کا بھی دن آتا ہے، یوم عرفہ کے نام سے جسے ہم لوگ جانتے ہیں، جو 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے، یعنی عید سے ٹھیک ایک دن پہلے کا دن ہوتا ہے۔ اس دن کے فضیلت کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہے، یا جانتے بھی ہیں تو کبھی سوچتے نہیں ہے، اس لیے کہ کل عید منانی ہے، اس عید کی خوشی کے چکر میں ہم اس دن کی فضیلت کو بھلا جاتے ہیں، اس دن کی فضیلت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یوم عرفہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا اور آپ
کا مذہب اسلام مکمل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ وہ دن تھا، عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کی وہ تاریخ تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اس مذہب اسلام کو مکمل کر دیا کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، نہ تو اس میں کسی چیز کو نکالا جائے گا اور نہ ہی اس مذہب کے اندر کسی چیز کو ایڈ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق سے ایک یہودی نے کہا کہ عمر فاروق تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہم لوگوں پر نازل ہوتا تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم لوگ عید کا دن منا لیتے، اس دن ہم لوگ خوشی مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی آیت ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ تمہارا دین مکمل ہوا ہے لہٰذا تم لوگ خوشی نہیں مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ خودی سنو، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوا مجھے معلوم ہے، اللہ کے نبی ہمارے درمیان تھے، کس وقت کب اور کہاں نازل ہوئی یہ بھی ہمیں معلوم ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے اگر خوشی نہیں منائی تو ہمیں کس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ ہم خوشیاں منا لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عرفہ کا وہ مبارک دن تھا جس دن ہمارا اسلام مکمل ہوا، جس دن ہمارا مذہب مکمل ہوا، اس کے بعد کبھی کسی چیز کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی کسی چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہی وہ عرفہ کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اما عائشہ فرماتی ہیں، اب اس یوم عرفہ کا فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے روز سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے عرفہ کے روز آزاد کرتا ہے، اور اتنی تعداد میں، اتنی زیادہ کسی بھی دن میں، مہینے کے کسی بھی مہینوں میں، سال کے کسی بھی 65 دنوں، 365 دنوں میں اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو آزاد نہیں کرتا جتنا یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس دن بندوں کے قریب آتا ہے اور قریب آتا ہے، اور قریب آ کر کے جب عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، آج صرف اور صرف میری بخشش تو چاہتے ہیں، صرف میری مغفرت ہی تو چاہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے روز سب سے زیادہ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، انہیں جنت میں ڈالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اسی دن سب سے زیادہ فخر کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس مہینے کی اہمیت اور ان دنوں کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ان یوم عرفہ کے دن ایک روزہ بھی ہے جسے صوم عرفہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ، عرفہ کے ایک دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر عرفہ کے روز 9 ذی الحجہ کے روز اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال پہلے کا گناہ، 1 سال آنے والے سال، ان 2 سالوں کا گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی رکھے ہم لوگوں نے روزہ؟ لہٰذا روزے رکھنے کی ہمیں چاہیے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ یوم عرفہ کے اس مقدس دن، اس مبارک دن میں ہم اور آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں، تہجد وغیرہ کا قیام کریں، اسی طریقے سے ہم تلاوت قرآن کریں، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، اور خصوصاً ہم دعا زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے افضل دعا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کا دعا ہے۔ اور آپ جانیں کہ صرف یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، بلکہ عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ عرفہ کے دن کا دعا کرنا سب سے زیادہ افضل ہے عام دنوں کے دعا کرنے سے زیادہ۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے۔
لہٰذا ہم عرفہ کے روز 9 ذی الحجہ کے روز روزہ بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصاً دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اپنی بخشش کی دعا کریں۔ جو بھی ہمارے حضرات اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جو بھی ہمارے اس دنیا سے رشتہ دار گزرے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آج کے روز یعنی عرفہ کے روز جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے یہ 10 روز، لیکن میرے بھائیوں ان فضیلت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم سنتے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن عمل میں ہم اور آپ زیرو ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو سوموار کے روز سے آنے والے ہمارے پاس ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں خصوصاً زیادہ سے زیادہ عمل کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا ہے، جس طریقے سے ہم نے رمضان کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، جماعت کی پابندی کی ہے، ہم نے نوافل پڑھی ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے زکوٰۃ نکالے ہیں، ہم نے نوافل صدقے کیے ہیں، ان چیزوں کو ابھی ان 10 دنوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے، ہمارے اسلاف ہے رضی اللہ عنہ، کہ جب یہ عشرہ ذی الحجہ آتا تو وہ صحابی رسول بہت زیادہ چست ہو جاتے، اور چست ہونے کے بعد ان 10 دنوں کے اندر نیکی کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے، بہت زیادہ کثرت سے محنت کرتے۔ حضرت سعید بن جبیر جو صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے جسے خطاب کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس کے باوجود جب یہ ذی الحجہ کا 10 دن ملتا تھا تو ان 10 دنوں کے اندر وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور بہت زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ 10 دن ملنے کو ہے، ہم ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا سوچیں، زیادہ سے زیادہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ و خیرات کریں، اور پھر جا کر کے جس طریقے سے رمضان گزارا اس طریقے سے ان دنوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آنے والے ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ ہمیں نیکی کمانے کے لیے سبقت کرنی چاہیے، نیکی کمانے کے لیے ہمیں ہوڑ مچانی چاہیے، محنت کر کے نیکی کمانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا کام ہوگا وہ ہے تکبیرات کا اہتمام کرنا، تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ ان دنوں سے زیادہ عظمت والے دن، ان 10 دنوں سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی دن نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان دنوں میں کیے گئے عبادات، ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لہٰذا کثرت سے تحلیل کرو، کثرت سے تحلیل کرو۔ تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہو، کثرت سے تکبیر کہو، اللہ اکبر کثرت سے کہو، کثرت سے تحمید کہا کرو، الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب عشرہ ذی الحجہ کا دن شروع ہوتا تو یہ دونوں صحابی بازار کی طرف چلے جاتے، بازار کی طرف نکل جاتے، اور بازار کی طرف جانے کے بعد زور زور سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں جانے کے بعد زور زور سے پڑھتے، تاکہ خود بھی پڑھ رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو بزنس میں مبتلا ہے وہ سن کر کے کم از کم پڑھ سکے، سن کر کے کم از کم پڑھ سکے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ جب تکبیر کہتے، بازار میں سارے لوگ جو سنتے اس تکبیر کو ساتھ میں سبھی لوگ تکبیر کہا کرتے تھے۔ لہٰذا ایام عشر یعنی ذی الحجہ کی جب ہم چاند دیکھ لیں تب سے ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، تکبیر پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی چاند دیکھے ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لے، زبان کا ورد بنا لے۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ کو ذکر و اذکار یاد ہے، جو بھی ذکر و اذکار یاد ہے، ان سارے ذکر و اذکار کو ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کریں۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر ایک مسئلہ واضح کر دوں کہ تکبیر 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک تکبیر مطلق، ایک تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کون سی تکبیر ہے؟ تکبیر مطلق یعنی کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا ہم چاند دیکھ لیں، مہینہ ذی الحجہ کا جب ہم چاند دیکھ لیں، اس وقت سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کی فجر تک یہی تکبیر، سیم تکبیر جو پڑھیں گے ہم لوگ، یہ تکبیر مطلق ہوگا۔
یہ تکبیر مطلق ہوگا۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم عید کی فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فجر کی نماز سے جو تکبیر ہم پھر پڑھیں گے عیدگاہ جانے تک یا عیدگاہ آنے کے بعد بھی، یعنی ایام تشریق 13ویں ذی الحجہ تک وہ ہوگا تکبیر مقید۔ تکبیر مقید، اور یہ تکبیر مقید کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ہر فرض نماز کے بعد تکبیر مقید زور زور سے پڑھا کرتے تھے۔ جیسے فرض نماز مکمل ہوئی، اب اللہ اکبر کی جو تکبیر ہے، تکبیر مقید جو ہے، یہ زور زور سے پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ چاند دیکھنے کے بعد سے ہمیں تکبیر مطلق، سیم تکبیر میں فرق نہیں ہے، جو اذکار آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو یہ تکبیر ہے، اب ان تکبیر کو لے کے صبح یعنی عید کے فجر کی نماز جو ہوگی اس وقت تک آپ پڑھتے رہیں کنٹینیو۔ جب آپ کو فرصت ملے، فرض نماز کے بعد ہو، دکان میں ہے، بازار میں ہے، گھر میں یوں بیٹھے ہیں، کوئی کام خالی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس تکبیر کو پڑھتے رہیں۔ یہ ذکر و اذکار ہے آپ کا۔ اسی طریقے سے اور ایک ذکر و اذکار ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان علی الرحمن، کہ دو ایسے کلمے ہیں جو زبان میں ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں، اور یہ وہی دو کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سب سے زیادہ ذکر و اذکار میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے کہ دو ہی کلمہ ہے، آسان ہے بولنے میں، لیکن کل قیامت کے دن یہ جب میزان قائم کیا جائے گا تو اس میزان میں سب سے بھاری اور وزنی جو نکلے گا یہ ہمارا ذکر نکلے گا، یہ ہمارا تکبیر نکلے گا۔ لہٰذا جیسے ہی چاند دیکھ لیں اس کے بعد جو تکبیر آپ کو یاد ہے، چاہے وہ اللہ اکبر کی تکبیر ہو، چاہے یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا تکبیر ہو، اس تکبیر کا اہتمام آپ کرتے رہیں، یہ تکبیر مطلق ہو جائے گا آپ کا۔ پھر جب عید کے دن فجر کی نماز پڑھ لیں گے، پھر فجر کی نماز کے بعد سے ہم لوگ جو تکبیر ہر روز ایام تشریق یعنی 13ویں ذی الحجہ، عید کے بعد، عید 10 کو منائی جاتی ہے، 11 12 13، عید کے بعد 3 دن کا جو دن ہوگا ان دنوں میں جو ہم تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر والی تکبیر، وہ تکبیر مقید ہوگا۔ لہٰذا ان دنوں میں خصوصاً تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے اور ہمارے سلف صالحین، ہمارے تابعین لوگوں نے بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکبیر کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے تکبیر کا اہتمام کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ اس کے بعد ان دنوں میں جو ہمیں اور آپ کو اور ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 1 تاریخ یعنی چاند دیکھنے کے بعد فجر سے 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ رکھتے تھے، کنٹینیو 9 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد محرم کے 2 روزے رکھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ میں 9 دن تک، 10 دن ہے تو عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، عید کے دن نہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو 9 روزے رکھتے تھے ذی الحجہ میں۔ خصوصاً کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ان 9 دنوں کا سوموار سے شروع، یعنی منگل سے وہ دن شروع ہوگا سوموار کی رات سے، تو ان دنوں میں ہم 9 دن تک کنٹینیو روزہ رکھیں، اور نہیں تو کم از کم عرفہ کا دن کا روزہ رکھ لے، یعنی 9 ذی الحجہ کا، اس لیے کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنا گویا کہ 2 سال کے گناہ معاف کروانا، ایک پہلے کا ایک بعد کا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو مطلق حدیث ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری بنا دیتا ہے، یعنی ایک آدمی 70 سال میں جتنا پیدل چل سکے گا اتنی دوری ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دور کر دیتا ہے جہنم سے۔ لہذا کوشش کریں کہ اس ایام عشر کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، 9 دن رکھیں، آپ جتنے رکھ سکے اپنی طاقت کے مطابق روزہ رکھیں۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات کریں، صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ یہ صدقہ و خیرات والا مہینہ بھی اس لیے ہے کہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ ہے، اس میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ خوشی سے عید منائی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تو دیا ہے، لیکن ایسا بھی تو کوئی ہے جن کو عید منانے کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، عید منانے کے لیے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، عید کے دن کھانے کے لیے اناج اور غلے نہیں ہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان مال کو پاک بھی کر دے، اور آپ کے اس مال کی وجہ سے خدمت خلق کا ایک اہم فریضہ ادا ہو جائے، تاکہ جو لوگ غریب ہیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں، وہ بھی اچھی طریقے سے عید منا